کہ جب مارکس بیگانگی کہتے ہیں نا جی تو وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اداس ہے یا تنہا محسوس کر رہا ہے، مطلب کوئی نفسیاتی کیفیت صرف اچھا نہیں، ان کے نزدیک یہ ایک معروضی حالت ہے، ایک ٹھوس سماجی حقیقت جو سرمایہ دارانہ پیداواری نظام کے آپ سمجھیں رگو پے میں سرایت کر گئی ہے۔ اوہ، یعنی نظام کا حصہ ہے۔ بالکل، اور سبت حسن صاحب نے اس کا جوہر بہت خوب پکڑا ہے۔ انہوں نے اسے کہا ہے تشخص ذات کا زیاں۔ تشخص ذات کا زیاں، اپنی پہچان کھو دینا۔ جی، اپنی ذات کا کھو جانا۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں انسان نہ صرف اپنے معاشرے سے، اپنی ثقافت سے کٹ جاتا ہے، بلکہ حیرت انگیز طور پر خود اپنی ذات سے بھی۔ اپنی ذات سے بھی؟ ہاں، اسے لگتا ہے جیسے وہ اپنی ہی دنیا میں کوئی اجنبی ہے، ہر شے پرائی لگتی ہے، اور یہ احساس پھر شدید بے بسی اور کبھی کبھی زندگی کے بے معنی ہونے تک لے جاتا ہے۔ تشخص ذات کا زیاں، یہ تو خود میں ایک بہت گہری بات ہے۔ تو سبت حسن صاحب اس کی جڑیں کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ احساس، یہ کیفیت شروع کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں، سبت حسن صاحب مارکس کے تجزیے کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا معاشرے کی طبقاتی تقسیم میں ہے۔ طبقاتی تقسیم؟ جی، وہ دلیل دیتے ہیں کہ جب تک معاشرہ طبقوں میں نہیں بٹا تھا، پرانے قبائلی نظام میں یا ابتدائی اشتراکی دور میں، ہاں تب معاشرہ ایک اکائی تھا، ایک وحدت، ہاں جیسے ایک بڑا گھرانہ۔ فرد اور سماج کے مفاد الگ الگ نہیں تھے، ان میں ہم آہنگی تھی۔ اچھا، کوئی ٹکراؤ نہیں تھا؟ کوئی بنیادی ٹکراؤ نہیں تھا، لیکن جب نجی ملکیت آئی اور اس کی بنیاد پر طبقات بن گئے، مالک، غلام یا بعد میں زمیندار، مزارع اور پھر سرمایہ دار مزدور، تو وہ جو وحدت تھی وہ ٹوٹ گئی۔ معاشرہ ایسے گروہوں میں بٹ گیا جن کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ اور سبت حسن کہتے ہیں یہیں سے وہ عمل شروع ہوا جہاں فرد اپنے سماج سے، اپنی محنت سے اور آخرکار اپنی ذات سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ تو یہ تاریخی نقطہ نظر اہم ہے۔